اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 71 اور 72 71 72 نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹ کر مدینہ میں تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر سے آیا ہے تو پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیریت سے گھر پہنچا دیا، اور دوسرا یہ کہ گھر والوں کو بھی خبر ہو جائے کہ وہ شخص جو گھر کا فرد تھا اب واپس آنے والا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ تحیۃ المسجد ہے، اور یعنی کہ یہ مسجد کے لیے ایک طرح کا تحفہ ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے یہ، اس کو تحیۃ المسجد یعنی مسجد کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ جب بھی سفر سے آتے تھے تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ایک اور بات یہ کہ مسجد کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ نوافل ادا کرنا وہ سنت سے ثابت ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سعد نے دریافت کیا تھا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نمازوں کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں بھی پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ بات کیا ہے کہ فرائض جو ہے وہ تو مسجد میں ہی لازمی ادا ہوں گے، بلکہ اس کا تو حکم اور سختی بھی ہے، لیکن کچھ نوافل کا حصہ جو ہے وہ گھر میں اس لیے ادا ہوگا تاکہ عورتیں اور بچے جو ہے وہ بھی نماز ساتھ میں پڑھ سکیں، ان کو بھی جو ہے وہ نماز کا شوق ہو، وہ بھی نماز کا طریقہ دیکھ سکیں اور گھر میں بھی برکت ہو۔ جیسے یہاں پہ حدیث کا حصہ ہے نا کہ اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ ساری نماز، مکمل نماز، فرائض، سنت اور نوافل مسجد سے ہی ادا کر کے آتے ہیں اور گھر میں نماز بالکل نہیں پڑھتے۔ لیکن ہمیں حدیث جو ہے وہ 2 باتیں بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا گھر کس قدر مسجد سے قریب ہے لیکن پھر بھی میں گھر میں نوافل ادا کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھروں میں پڑھو، یعنی نوافل وغیرہ اپنے گھروں میں پڑھو، اس نماز کے سبب اللہ گھر میں بھلائی دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجد میں جو ہے فرائض ادا کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو نوافل نماز ہے وہ مردوں کے لیے گھر میں پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو یہاں پہ جو احادیث تھیں ہماری وہ مکمل ہوتی ہیں تقریباً مسجد کے متعلق۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا، میں تھوڑا سا کنکلوژن کر دیتی ہوں مسجد سے متعلق، کہ مسجد میں جب کوئی آئے گا تو وہ پیاز اور لہسن کچا نہیں کھا کر آئے گا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر کھاؤ، ان کی بو مار لو۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتا ہے، یعنی تکلیف پہنچتی ہے، اور فرشتے پھر تمہارے منہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا تو جو سگریٹ پینے والا مسجد میں آتا ہے تو پھر وہ تو اسی جو ہے وہ بدبو میں شمار ہوگا، بلکہ شاید یہ کہنا بہتر ہے کہ پیاز اور لہسن جو ہے وہ تو ایک کھانے کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو سگریٹ ہے، ایک تو یہ کہ اس کی بدبو جو ہے وہ پیاز اور لہسن سے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پیاز اور لہسن جو ہے دونوں انسان کو ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچاتے، جبکہ سگریٹ پینے سے جو ہے وہ نقصانات زیادہ ہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال سگریٹ اگر کوئی پی کر آئے گا تو وہ بھی اسی جو ہے وہ بات میں آتا ہے کہ وہ مسجد نہ آئے، یعنی کہ اول تو یہ ہے ہی نقصان دہ، لیکن اگر کسی نے پی ہے تو پھر وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی بدبو سے جو ہے وہ دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ سینے کے ایک مرض کی بنا پر، یعنی ان کو کوئی چیسٹ کا کوئی جو تھا وہ کوئی انفیکشن تھا، اس مرض کی وجہ سے وہ لہسن کھا کر مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معذور قرار دیا اور انہیں اجازت دے دی تھی۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے بہت سخت اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ نہیں لازمی ہے یہ. اب ایک شخص اگر کسی وجہ سے مجبور ہے تو اس کو رخصت بھی دی ہے اللہ کے رسول نے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے رسول نے جو تھا وہ اجازت دے دی تھی. تو بہرحال یہ جو ہم نے احادیث پڑھی تمام پچھلی، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے جو ہمارے لیے احکامات تھے وہ یہی تھے کہ مسجد میں جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ بہتر ہے مردوں کے لیے. وہ نوافل اور سنت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ وہ نوافل جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کرے تاکہ بچوں اور عورتوں کو بھی جو ہے وہ اس کا شوق پیدا ہو. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ نماز سے پہلے 2 نفل پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. یہ سنت ہے، یہ فرض میں شامل نہیں ہے. جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اور جو نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اللہ کے رسول نے کوئی سختی نہیں فرمائی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہمیں اور ملتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بلال، میں نے تمہیں جو ہے وہ جنت میں تمہارے پیر کے قدموں کی آواز سنی ہے. بلال تم کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی تھی کہ اور تو اللہ کے رسول مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میری عادت ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ادا کر لیتا ہوں. تو یہ کہ یہ ایک بہترین عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں. تو آج سے انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے عبادت کرنے اور جو سنت ہے وہ پوری کرنے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ کہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آج سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جب بھی ہم وضو کریں تو ہم 2 رکعت نفل جو ہے وہ تحیۃ المسجد یا مسجد کا تحفہ یا تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں تو وہ ہم ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.